یہ ہے وقت میڈیا۔ ضلع میرٹھ کے قصبہ کٹھور میں 15 ستمبر 2022 کو ایک شام استاد الشورا کے نام عنوان سے ایک ادبی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر صدر مشاعرہ رہے استاد الشورا اسرار الحق اسرار صاحب، ساتھ ہی جمیل مظہر سیانوی صاحب، ڈاکٹر مکرم ادنا عشقآبادی صاحب، انوار الحق شادہ صاحب و ابھے کمار ابھے صاحب کو کنوینر مشاعرہ و نوجوان شاعر قادر کٹھوروی نے ایوارڈ دے کر اعزاز سے نوازا۔ شمع روشن کی سابق چیئرمین کٹھور و RLD ضلع ادھیکش میرٹھ مطلوب گوڑ صاحب نے افتتاح کیا۔ فلاودہ کے چیئرمین عبدالصمد ساحر صاحب نے اس مشاعرے میں سوشل ورکر و شاعر ندیم رمزی بھی جلوہ افروز رہے۔ مشاعرے کی خوبصورت نظامت کی قاری حسنین دلکش صاحب نے مشاعرہ کمیٹی میں محبوب عالم و انہا دانش کے نام سر فہرست ہیں۔ انتظار کر رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اپنی فہرست کا وہ شاعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جس کے شاعرانہ فکر کی بلندی جب بے پناہ صلاحیتوں کی میناروں سے گزر کر عوام تک پہنچتی ہے تو دوستو یقیناً ان کی شاعری میں لوگ زندگی کے مسئلوں کا حل تلاش کرتے ہیں۔ جس طرح سے ایک لفظ دوستو شاعری میں آتا ہے جدید، یعنی جدت کے نام پر جو شاعری میں بھونڈاپن ہوا ہے وہ بھی چھپا نہیں ہے، لیکن ہمارے اساتذہ کے ساتھ ساتھ کئی دوستوں ایسے نوجوان شاعر ہیں جنہوں نے بالکل نئے شعر کہنے کی کوشش کی ہے اور وہ کوشش میں اتنے کامیاب ہوئے ہیں کہ تھوڑی سی عمر میں ان کا شعر عالمی سطح پر دوستوں مشہور ہوا۔ جیسے ادے پرتاپ نے ایک شعر 4 مصرے کہے تھے کہ سب فیصلے ہوتے نہیں سکے اچھال کے، سب فیصلے ہوتے نہیں سکے اچھال کے، یہ دل کے معاملے ہیں ذرا دیکھ بھال کے، سب فیصلے ہوتے نہیں سکے اچھال کے، یہ دل کے معاملے ہیں ذرا دیکھ بھال کے، موبائلوں کے دور کے عاشق کو کیا پتا رکھتے تھے کیسے خط پہ کلیجہ نکال کے۔ دوستو ادے پرتاپ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن آپ یقین ماننا اگر اسی طرح کی آپ کو شاعری سننی ہے تو جناب عاقب شاد کو آواز دینی ہوگی۔ میں جناب عاقب شاد کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آواز دے رہا ہوں، وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ آپ ان کو زوردار تالیوں سے کون کا استقبال کریں۔ جناب عاقب شاد ہاپوڑی۔ السلام علیکم۔ شاعری سے قبل اپنے بھائی قادر کٹھوروی صاحب کو اس خوبصورت مشاعرے کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور صدر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے شاعری کے سفر سے آغاز کرتا ہوں۔ ایک مطلع سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ مطلع دیکھیے گا کہ جو آسمان کے تھے کیا کہنے، واہ، زمیں کے نہیں رہے، جو آسمان کے تھے زمیں کے نہیں رہے، جو آسمان کے تھے زمیں کے نہیں رہے، کیا کہنے، یعنی ہم اس کے بعد کہیں کے، کیا کہنے، واہ، جو آسمان کے تھے زمیں کے نہیں رہے، کیا کہنے، یعنی ہم اس کے بعد کہیں کے نہیں رہے۔ ایک مطلب اور دیکھیے گا جی ارشاد علی کہ جو لوگ دنیا میں حق پر نکلنے لگتے ہیں، جو لوگ دنیا میں حق پر نکلنے لگتے ہیں، جو لوگ دنیا میں حق پر نکلنے لگتے ہیں، خلاف ان کے ہی خنجر نکلنے لگتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ، جو لوگ دنیا میں حق پر نکلنے لگتے ہیں، خلاف ان کے ہی خنجر نکلنے لگتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ، میں شعر کہنے کو جب بھی قلم اٹھاتا ہوں، میں شعر کہنے کو جب بھی قلم اٹھاتا ہوں، تمہارے حسن کے منظر نکلنے لگتے ہیں۔ واہ 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 واہ، میں شعر کہنے کو بھائی کیا کہنے، جب بھی قلم اٹھاتا ہوں، تمہارے حسن کے منظر نکلنے لگتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ، تمہارے حسن کے منظر نکلنے لگتے ہیں کہ اس کو کسی بھی دور میں
इज्जत नहीं मिली, उसको किसी भी दौर में इज्जत नहीं मिली, उसको किसी भी दौर में इज्जत नहीं मिली जिस शख्स को ज़मीर की दौलत नहीं मिली। क्या कहने वाह, उसको किसी भी दौर में इज्जत नहीं मिली वाह। जिस शख्स को ज़मीर की दौलत नहीं मिली। चैन और सुकून खाक की मानिंद उड़ गए। क्या कहने वाह, चैन और सुकून खाक की मानिंद उड़ गए। एक पल को भी तो इश्क में राहत नहीं मिली। चैन और सुकून खाक की मानिंद उड़ गए। एक पल को भी तो इश्क में राहत नहीं मिली। क्या कहने वाह। गजल का मतलब देखिएगा जी इरशाद आली, कि तुम्हारे साथ हम बैठे हुए हैं, तुम्हारे साथ हम बैठे हुए हैं, तुम्हारे साथ हम बैठे हुए हैं, सितारे हर तरफ बिखरे हुए हैं। क्या कहने वाह, तुम्हारे साथ हम बैठे हुए हैं, सितारे हर तरफ बिखरे हुए हैं। तेरे माथे का बोसा ले लिया था, क्या कहने वाह, तेरे माथे का बोसा ले लिया था। मुझे सब देखने आए हुए हैं। आहा क्या कहने वाह, तेरे मारे माथे का बोसा ले लिया था, मुझे सब देखने आए हुए हैं। क्या कहने, जहां अक्सर भटक जाती है दुनिया, जहां अक्सर भटक जाती है दुनिया, हम उन रास्तों से भी गुजरे हुए हैं। जहां अक्सर भटक जाती है दुनिया, शुक्रिया। क्या कहने वाह, जहां अक्सर भटक जाती है दुनिया, वाह क्या हम उन रास्तों से भी गुजरे हुए हैं। क्या और एक शेर बतौर खास डाइस की भी इस शेर पर तवज्जो चाहूंगा जी, कि जहां अक्सर भटक जाती है दुनिया, हम उन रास्तों से भी गुजरे हुए हैं। मैं अपना हाले दिल किसको सुनाऊं, क्या कहने वाह, मैं अपना हाले दिल किसको सुनाऊं। जनाजे हर तरफ रखे हुए हैं, वाह 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 वाह, मैं अपना हाले दिल किसको सुनाऊं। जनाजे हर तरफ, जनाजे हर तरफ रखे हुए हैं, जनाजे हर तरफ रखे हुए हैं। तुम अब छूकर इन्हें शादाब कर दो, तुम अब छूकर इन्हें शादाब कर दो, ये सारे फूल जो सूखे हुए हैं। क्या कहने वाह, तुम अब छूकर इन्हें शादाब कर दो, ये सारे फूल जो सूखे हुए हैं। और गजल का आखिरी शेर, न जाने कब सफर हो जाए पूरा, क्या कहने वाह, न जाने कब सफर हो जाए पूरा, मगर ये बात हम भूले हुए हैं। वाह 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 वाह, न जाने कब सफर हो जाए पूरा, मगर ये बात हम भूले हुए हैं। एक गजल का मतलब और देखिएगा जी, अता कीजिए। कि धूप थी साइबान था ही नहीं, वाह, धूप थी साइबान था ही, साइबान था ही नहीं, वाह, मेरा कोई मकान था ही नहीं। क्या कहने, धूप थी साइबान था ही नहीं, मेरा कोई मकान था ही नहीं। मैं जहाँ जाके लौट आया हूँ, मैं जहाँ जाके लौट आया हूँ, उसके आगे जहान था ही नहीं। वाह 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 वाह, मैं जहाँ जाके लौट आया हूँ, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, मैं जहाँ जाके लौट आया हूँ। शुक्रिया दोस्तों, इस शेर का तालियों से इस्तेमाल होना चाहिए। तमाम असतज़ा इकराम इसको नवाज रहे हैं। क्या कहने वाह, मैं जहाँ जाके लौट आया हूँ, वाह, उसके आगे जहान था ही नहीं, था ही नहीं, उसके आगे जहान था ही नहीं। क्या कहने, शेर देखिएगा कि तुम मुझे छोड़ भी तो सकते हो, तुम मुझे छोड़ भी तो सकते हो, तुम मुझे छोड़ भी तो सकते हो, ये तो मुझको गुमान था ही नहीं। वाह 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 वाह, तुम मुझे छोड़ भी तो सकते हो, तुम मुझे छोड़ भी तो सकते हो। क्या कहने वाह, ये तो मुझको गुमान था ही नहीं, ये तो मुझको गुमान था ही नहीं। आप रोए थे क्यों बिछड़ते हुए, आप रोए थे क्यों बिछड़ते हुए, कुछ अगर दरमियान था ही नहीं। वाह 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 वाह, आप रोए थे क्यों बिछड़ते हुए, कुछ अगर दरमियान था ही नहीं। वाह, कुछ अगर दरमियान था ही नहीं। वक्त इतना बुरा भी आएगा, वक्त इतना बुरा भी आएगा, वक्त इतना बुरा भी आएगा, ये किसी को गुमान था ही नहीं। क्या कहने हैं, वाह, वक्त इतना बुरा भी आएगा, वाह, ये किसी को गुमान था ही नहीं। हाले दिल किसके सामने रखते,
کیا کہنے واہ حال دل کس کے سامنے رکھتے، حال دل کس کے سامنے رکھتے جب کوئی مہربان تھا ہی نہیں، واہ 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 حال دل کس کے سامنے رکھتے جب کوئی مہربان جب کوئی مہربان تھا ہی نہیں۔ کیا کہنے؟ اور غزل کا مقطع دیکھیے گا جی ارشاد علی کہ اس پہ سب کچھ لٹا دیا عاقب، ہاں ہاں واہ اس پہ سب کچھ لٹا دیا عاقب، اس پہ سب کچھ لٹا دیا عاقب، جو میرا قدردان تھا ہی نہیں، واہ 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 اس پہ سب کچھ لٹا دیا عاقب، بھائی کیا کہنے ہیں، واہ 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 اس پہ سب کچھ لٹا دیا عاقب۔ کیا کہنے ہیں؟ استاد کا ایک شعر کے لیے حکم ہے، شعر جی۔ دیکھیے گا کہ دھوپ تھی سائبان تھا ہی نہیں، کیا کہنے؟ میرا واہ۔ کوئی مکان تھا ہی نہیں، میں جہاں جا کے لوٹ آیا ہوں، کیا کہنے واہ میں جہاں جا کے لوٹ آیا ہوں اس کے آگے جہان تھا ہی نہیں، اس کے آگے جہان تھا ہی نہیں۔ اور اگر اجازت ہو تو ایک غزل کا مطلب اور پڑھ دوں، عطا کیجئے۔ مطلب دیکھیے گا کہ ہم جو گزرے ہوئے لمحوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہاں ہاں کیا کہنے؟ ہم جو گزرے ہوئے لمحوں کی طرف دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ صدیوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم جو گزرے ہوئے لمحوں کی طرف دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ صدیوں کی طرف دیکھتے ہیں، جن کو معلوم ہے نیندوں کے اجڑنے کا عذاب، جن کو معلوم ہے نیندوں کے اجڑنے کا عذاب، کیا کہنے؟ جاگتی آنکھ سے خوابوں کی طرف دیکھتے ہیں، کیا کہنے؟ جن کو معلوم ہے نیندوں کے اجڑنے کا عذاب، جاگتی آنکھ سے خوابوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص جی کہ ارشاد علی، اس کی ایک بار نظر پڑنے پہ مغرور نہ بن، اس کی ایک بات نظر پڑنے پر مغرور نہ بن، نظر پڑنے پہ مغرور نہ بن، کیا لوگ بازار میں کتنوں کی طرف دیکھتے ہیں، واہ 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 اس کی ایک بار بھائی کیا کہنے ہیں، اس واہ کی واہ ایک واہ بار نظر پڑنے پہ مغرور نہ بن، لوگ بازار میں کتنوں کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ بازار میں کتنوں کی طرف دیکھتے ہیں، یاد آتا ہے ہمیں آپ کا چہرہ اکثر، کیا کہنے؟ واہ یاد آتا ہے ہمیں آپ کا چہرہ اکثر، ہم اگر چاند ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں، کیا کہنے؟ واہ یاد آتا ہے ہمیں آپ کا چہرہ اکثر، ہم اگر چاند ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور غزل کا مقطع دیکھیے گا، ارشاد علی، ایسی ترتیب سے زخموں کو سیاہ ہے عاقب، ہاں ہاں کیا کہنے؟ ایسی ترتیب سے زخموں کو سیاہ ہے عاقب، چار اگر غور سے ٹانکوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ دوستو آپ تھے جناب عاقب شاد ہاپوڑی۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایک دور مکمل ہو جائے، اس کے جتنا چاہیں سن سکتے ہیں۔ دراصل استاد محترم کی اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی، تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9976400286۔ آپ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت۔